ہمارا سابقہ پروگرام جہاں پر اختتام پذیر ہوا تھا وہاں پر ہم نے عقیدہ توحید کے حوالے سے تفصیلاً مختلف پروگرام میں ہم نے اس پر بحث کی تھی اور اسے سمجھنے کی کوشش کی تھی، اور آج سے ہم عقیدہ رسالت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو سب سے پہلے تو عقیدہ توحید و رسالت دونوں کا تعلق سمجھ لیتے ہیں، کیونکہ توحید اور رسالت یہ دونوں جسے رسالہ بھی کہا جاتا ہے، یہ دونوں ایسے ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ایسے جڑے ہوئے ہیں کہ ایک کا تصور دوسرے کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ ہم عقیدہ توحید کو عقیدہ رسالت کے بغیر سمجھ نہیں سکتے اور عقیدہ رسالت کو عقیدہ توحید کے بغیر سمجھ نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ رب کائنات نے ہمارا جو اہل اسلام کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کے اندر ایسی ترتیب رکھی ہے کہ وہ ترتیب اور ترکیب اگر سمجھنے کی کوشش کی جائے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کے دو حصے ہیں۔ پہلا حصہ توحید پر مبنی ہے اور دوسرا حصہ رسالت پر مبنی ہے۔ پہلے حصے میں اللہ رب العزت کی وحدانیت، اس کی الوہیت اور اس کے الہیت کا اقرار اور اس کا تذکرہ ہے۔ دوسرے حصے میں حضرت محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کا اعلان ہے۔ لیکن ان دونوں حصوں میں اگر غور کیا جائے تو پہلا حصہ اور دوسرا حصہ، ان کے درمیان میں فرق کرنے والی، کوئی فاصلہ کرنے والی کوئی چیز موجود نہیں ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح ملے ہوئے ہیں کہ کسی ایک کا اقرار یہ تکمیل کی طرف نہیں لے جاتا کہ اس سے یہ بھی ثبوت نہیں ملتا کہ دوسرا حصہ بھی ثابت ہو گیا۔ جب تک ہم لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہیں پڑھیں گے تب تک کلمے کا پورا مفہوم اور مطلوب حاصل نہیں ہو سکے گا، اور وہ چیز جس کا ہمارے لیے لازم ہے، جس چیز کو حاصل کرنا ہمارے اوپر لازم ہے، وہ ممکن نظر نہیں آئے گی، کیونکہ اس کلمے کے اندر یہ اعلان ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وہیں پر اسی اللہ کی رسالت کے طور پر، اس کی رسالت کے اظہار کے طور پر، اس کے پیغام بار کے طور پر، اس کے رسول کے طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا بھی اعلان ہے۔ اب ہم اگر اس تعلق کو آگے چلاتے چلیں تو یہ ایمان باللہ، ایمان بالرسول تک چلا جائے گا۔ ایمان کیا ہے ہم یہ سمجھ لیں تو ہمیں ساری باتیں سمجھ آ جائیں گی۔ ایمان کا تعلق اگر اس کو تعریف سمجھ لی جائے تو ایمان کا تعلق بھی سمجھ آ جائے گا۔ ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و عمل بالارکان۔ اسلام کے ایمان یہ ہے کہ زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا اور اپنے اعضاء کے ساتھ، اپنے جسم کے ساتھ، اپنے تمام تر جسمانی ظاہری اعضاء کے ساتھ اس پر عمل بھی بجا لانا۔ تو پتہ چلا ایمان کے تین حصے ہوئے۔ ایک ایمان کا اعتبار ہے قولی، دوسرا ایمان کا اعتبار ہے عملی، تیسرا ایمان کا اعتبار ہے قلبی۔ اگر ایمان کا اعتبار قولی لیا جائے تو قولی تعلق جو ہے بندے کا اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، وہ ہم نے سورہ اخلاص، سورہ توحید کے اندر پڑھا۔ وہ کیا تھا کہ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے، اس کے وہ کیا ہے، وہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، ولم یولد، نہ اسے کسی نے جنا ہے، ولم یکن له کفوا احد، اور اس کا کوئی بھی مد مقابل، کوئی ند نہیں، کوئی ضد نہیں، اس کا کوئی بھی ہمسر نہیں ہے۔ تو یہ رب کائنات کے ساتھ ہمارا قولی تعلق ہوگا کہ زبان سے اقرار کیا جائے، زبان سے یہ اعلان کیا جائے کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی کا بیٹا بھی نہیں، وہ کسی کا باپ بھی نہیں، اور کوئی اس کا ہمسر بھی نہیں ہے۔ پھر دوسرے مقام پر
رب کائنات ارشاد فرماتا ہے سورہ الاسراء آیا نمبر 110، رب کائنات فرماتا ہے قُلِ اللَّهُ عَبِدُ الرحمن اَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، کہ اللہ کو اسے اللہ کہہ کر پکارو. ہے ابھی آپ انہیں بتا دیجئے اللہ کہ اسے یا اللہ کہہ کر پکارو، عبد الرحمن یا اسے الرحمن کہہ کر پکارو، اَيَّمَّا تَدْعُوا جب بھی اسے پکارو تو کیا کرو، فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اس کے خوبصورت نام ہے، اس کے حسین ترین نام ہے، اس کے عظیم ترین ناموں سے اسے بلایا کرو. پھر اسی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو یہی ایمان قولی یا اس کا اعتبار قولی ہم عقیدہ رسالت میں آتے ہیں تو وہاں بھی کیا ہوتا ہے، پہلا جو زبانی اقرار ہے وہ یہ کیا ہے، ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمدن رسول اللہ، کہ بخاری و مسلم اور ابو داؤد شریف کی یہ روایت ہے کہ تم گواہی دے. کیا گواہی دے؟ گواہی زبان سے ہوتی ہے، تو کیسے گواہی دینی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور یہ گواہی دے کہ ان محمدن رسول اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہ زبانی اور قولی اعتبار ہو گیا. پھر رب کائنات قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، ہے اہل ایمان تم جواب دیا کرو، تم بلانے پر آ جایا کرو، تم بلانے پر حاضر ہو جایا کرو، تمہارا جواب آنا چاہیے. کس کے لیے؟ للہ وللرسول، اللہ کے لیے بھی اور اس کے رسول کے لیے بھی. مطلب جب بھی وہ اپنی زبان سے تمہیں پکارے، جب بھی رب کائنات کو کوئی قول تم تک پہنچے، جب بھی رسول اللہ کی کوئی بات تم تک پہنچے، تو تمہارا کام ہے اس پر لبیک کہتے ہوئے آ جانا. اس پر تمہیں کسی ہیل و حجت، کسی قسم کی بہانے تراشنے کی، کسی قسم کی سستی اور قائدی کی ضرورت نہیں، بلکہ تم نے اس کا جواب دینا ہے، زبانی بھی جواب دینا ہے. پھر فرمایا وَلَا تَجْعَلُوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، صرف یہی نہیں کہ وہ بلائیں تو تم ان کی پکار پر آ جاؤ، بلکہ تم نے کیا کرنا ہے. سورہ النور آیا نمبر 63 رب کائنات ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَجْعَلُوا دعاء الرسول بینکم کا دعاء بعضکم بعضا، کہ تم رسول اللہ کو جب پکارو، جب ان کے بارے میں بات کرو، جب ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے ان کی طرف آواز دو، تو کس طرح آواز دو؟ اس طرح آواز نہ دو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو، جس طرح تم ایک دوسرے کو نام لے کر بلاتے ہو، جس طرح تم ایک دوسرے کو مختلف طرح کے ناموں سے بلاتے ہو، اس طرح نہ بلایا کرو، بلکہ تمہارا نام ان کی کو بلانا عزت پر مبنی ہونا چاہیے، ادب پر مبنی ہونا چاہیے، اور اس کا تعلق تمہارے ظاہر سے بھی ہونا چاہیے اور باطن سے بھی ہونا چاہیے. اب دوسرا اعتبار آتا ہے عملی. عملی کیا اعتبار ہے کہ جب تمہارا قول، تمہاری زبان کسی چیز کا اقرار کرتی ہے تو تمہارا عمل بھی اس کا گواہ ہونا چاہیے. جس طرح کہ رب کائنات کی بارگاہ میں ہم عقیدہ توحید کی رسالت اعتبار سے اگر دیکھیں، ایمان باللہ کے اعتبار سے دیکھیں، تو عملی کیا ہوگا؟ رب کائنات فرماتا ہے اذا سألك عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. جب بھی بندے مجھ سے آپ سے میرے بارے میں ابھی پوچھتے ہیں تو آپ انہیں بتائیے کہ میں ان کے قریب ہوں. اجیب دعوت الداع اذا دعان، جب بندہ پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں. فلیستجیبوا لی، بس میری پکار پر وہ بھی لبیک کہا کرے، وہ بھی جواب دیا کرے، بس مجھ سے وہ دعا مانگا کرے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں. پھر رب کائنات سورہ غافر آیا نمبر 60 میں ارشاد فرماتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. اے حبیب آپ انہیں بتا دیجئے، قَالَ رَبُّكُمْ، تمہارا رب یہ کہتا ہے ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں. وَإِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، بڑائی کا اظہار کرتے ہیں، اس سے دور ہٹتے ہیں، اس سے روگردانی کرتے ہیں، اس سے منہ پھیر کر چل پڑتے ہیں اور اپنے تکبر میں آ جاتے ہیں، تو کیا ہے؟ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ، وہ عنقریب جہنم میں داخل کر دیے جائیں، وہ جہنم کے اندر داخل کر دیے جائیں گے. مطلب کیا کہ قول سے صرف اللہ کی الوہیت کا اقرار نہ کرو، بلکہ اس کے عملاً بھی
عملاً بھی اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ اور اس کے حضور اپنی پیشانی کو ٹکا دو، اس کے حضور آ کر اپنے گھٹنے جھکا دو، اس کے حضور اپنے گھٹنے بچھا دو اور اپنی پیشانی کو اس کے حضور پیش کر کے اپنی بندگی کا اظہار کرو، تکبر میں مبتلا نہ ہوا کرو۔ یہ مت سمجھا کرو کہ تمہارے پاس سب کچھ آ گیا، یہ مت سمجھا کرو کہ تمہارے پاس بہت کچھ ہے، تمہارے پاس دولت بہت ہے، تمہارے پاس عہدہ بہت ہے، تمہارے پاس طاقت بہت ہے۔ یہ مت سمجھو، چاہے جتنے بھی امیر ہو جاؤ، چاہے جتنے بھی اعلیٰ عہدے پر فائز ہو جاؤ، جتنے بھی طاقتور ہو جاؤ، لیکن رب کے سامنے تم ایک مچھر کے ایک پر کی حیثیت بھی نہیں رکھتے۔ اس کی بارگاہ میں آ کر اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے رہا کرو اور یہ عملاً ثابت کرو کہ تم اس کے بندے ہو۔ اور جو اقرار کیا تھا نا اس کا، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو اس کے عبد ہونے کا اپنے عمل سے اظہار کرو، اس کی بارگاہ میں حاظر ہو جاؤ۔ یہ ایمان کا جو عملی تعلق ہے، یہ عملی اعتبار ہے، وہ اس طرح ظاہر ہوگا۔ اور ایمان پر رسالہ کا عملی اظہار کس طرح ہوگا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے اہل ایمان اپنی آوازوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند مت کرو۔ تم نے کہا نا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہے، تو پھر اس بارگاہ کے ادب کا بھی پاس رکھو، اس رسول اللہ کی بارگاہ کا بھی لحاظ رکھو، اس کی بارگاہ میں آنے کے آداب سیکھو۔ وہاں جا کر جس طرح رب کی بارگاہ میں آنے کے آداب ہے، جس طرح رسول اللہ کی بارگاہ میں آنے کے بھی آداب ہے۔ وہاں اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا، وہاں آ کر اس طرح گفتگو نہیں کرنا جس طرح تم گفتگو کیا کرتے ہو، اپنی آوازوں کو پست رکھو۔ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، اور تم بعضکم وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، اور تم اس طرح انہیں نہ پکارا کرو بلند آواز سے جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، جس طرح تم بلند آوازیں اونچی اونچی آوازیں لگاتے ہو، تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ایک دوسرے کو بلانے کے انداز ہے تمہارے، تو اس طرح بے تکلفی سے، بے بد لحاظی سے اور بے ادبی کے ساتھ تم وہاں آواز نہیں لگا سکتے۔ وہاں تم نے آواز کس طرح لگانی ہے؟ تم نے اپنی آوازوں کو پست رکھنا ہے اور اپنی آوازوں کو نیچا رکھنا ہے، ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے بارگاہ رسالت میں اس طرح آیا کرو کہ جیسے تم وہاں آئے ہو لیکن جسمانی طور پر موجود ضرور ہو، لیکن عملی طور پر تمہارا یہ عمل ایسا ثابت کرے کہ تم اس بارگاہ میں بالکل اپنے آپ کو بیچ کر آئے ہو۔ اس طرح اگر ایسا نہیں کرو گے، تم نے آواز کو بلند کر لیا، تم نے بے ادبی کر لی، تمہاری آواز پست نہ ہوئی، تم نے اسی طرح جاہلیت کی طرح اس طرح ایک دوسرے کو بلاتے ہو، اس طرح بلانا شروع کر دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال یہ نہ ہو کہ ضائع ہو جائیں، تو پورے تباہ و برباد ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، تمہیں اس کا شعور بھی نہ ہو۔ بارگاہ رسالت کا ادب، بارگاہ رسالت کی حاضری کا انداز اور اس بارگاہ میں حاضر ہونے کے طریقے کو سمجھاتے ہوئے رب کائنات نے سورہ الحجرات آیہ نمبر 2 میں جو ارشاد فرمایا ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے؟ اس بارگاہ میں آ کر اپنی آوازوں کو نیچا رکھنا ہے، پست رکھنا ہے۔ جب یہ آیات نازل ہوئی تو صحابہ کرام کا طریق یہ ہو گیا کہ وہ ایک دوسرے سے اس طرح بات کرتے تھے جیسا سرگوشی میں بات کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح بات کرتے تھے گویا کہیں آواز بلند ہوئی نہیں کہ کہیں ان کے اعمال ضائع نہ ہو جائیں، وہ اپنے آپ کو اس طرح پیش کرتے تھے۔ یہ 2 طریق سے میں نے آپ کی بارگاہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔